اصل ہدف یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی روزمرہ کی کتاب بنا دیا جائے، ان کی ہر روز کی ضرورت ہے، جیسے پانی کی ہر روز ضرورت ہے، کھانے کی ہر ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت۔ قرآن کو اس طرح سے ہم جہاں ہم جائیں ہمارا دل جائے، قرآن اندر ہی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیچے عوامی سطح تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک ہر مسلمان کی ایک اسلامی ضرورت ہے، اس تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ بالکل، ادارہ تنزیل گزشتہ 15 سال سے بہترین انداز میں قرآن اور مفاہیم قرآن کے حوالے سے جو اس کی کاوشیں ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو ماخذ ہیں ہمارے لیے ہدایت کے، قرآن و اہل بیت، یہی وصیت رسول ہیں، یہی وراثت رسول ہیں۔ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ کریں، کم سے کم ایک آیت روزانہ کی بنیاد پر اس کو لیں اور اس کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں، اسی سے مربوط ہم بچوں کے لیے کوئز پروگرامز رکھیں۔ میری فقط ایک جو ہے نا وہ تجویز ہے، وہ یہ کہ اس کے دائرہ کار کو نسبتاً تھوڑا سا بڑھایا جائے۔ یعنی بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک ادارہ کی تاسیس کئی سالوں سے ہو، لیکن ممکن ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ایک بہت بڑی شیعہ کمیونٹی ہے وہ اس سے آشنا نہ ہو۔ آپ نے ایک یونیک کام کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس سے قبل علامہ فروغ احمد نے قرآن فہمی کے 40 اسباق، یہ 5 والیوم تھے اسی موضوع پہ، وہ ایک کتاب ملتی تھی لیکن وہ بھی ناپید ہو گئی تھی۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ شیعہ سنی وحدت کا ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ گراں قدر ذخائر ہم مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچا سکیں، بلکہ ہمیں اگلے مرحلے اور ویژن کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ صرف شیعہ بچوں تک ہی اپنی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ہی، اس ہدف تک بھی ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں آپ نے صرف قرآن کے حوالے سے بات کی، اس قرآن میں معرف قرآن اور اس کی بات ہے، اس پہ تفسیر کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں بنیادی اگر عقائد کی بھی ایڈ کر دیجیے تو آپ ایک چھوٹا سا ایک آپ علمی حوالے سے مولانا کو تیار کر کے معاشرے کو دے دیں گے، کیونکہ بنیاد ہے ہماری 3 چیزوں پہ، قرآن، نہج البلاغہ، سیف کاملہ۔ اگر ان چیزوں پہ اور پھر اس کے بعد اخلاقیات ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ نے بنیادی کام کا آغاز کیا ہے کہ وہ قرآن سے آپ نے آغاز کیا۔ تو جب قرآن کے بعد آپ نہج البلاغہ اور اس میں سیف کاملہ بھی ایڈ کر دیں تو آپ اچھے مبلغ نکالیں گے۔ میں نے کتابوں کو دیکھا ہے، اور نہ فقط یہ ہے کہ بطور عموم جو ہے عام لوگوں کے لیے جو اردو زبان ہے ان کے لیے آپ لوگوں نے اچھی کتابوں کو شائع کیا ہے، حتیٰ حوزوی افراد کے لیے بھی آپ نے یہ کام کیا۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ حوزوی افراد کے لیے بھی یہ آپ کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو ایک اس قسم کے ادارے کی انتہائی ضرورت تھی کہ جس جگہ کو آپ لوگوں نے یہ پر کیا ہے۔ آج کا ایک معاشرہ ایک ڈیجیٹائز ہو چکا ہے بہت تیزی سے، اور ماشاءاللہ میں نے ابھی معلوم ہوا کہ آپ لوگ کچھ اپلیکیشن یا ان چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو کسی ایک چیز پر انشاءاللہ اکتفا نہ کریں، اس کی اپلیکیشن لے کے آئیں، ایک گیمز لیول اور اس طرح سے یہ ہو، اور اپلیکیشن ہو، ڈیلی پرومپٹ ہو، 2-3 ورڈز کا ہم ڈیلی ترجمہ سیکھ سکیں، ہر انسان اپنی جگہ پر بیٹھا آپ کے ادارے سے جڑ جائے۔ ہم آج بھی اس پہلے سٹیپ پر پھنسے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکے۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد یا خوبصورت تلاوت کرنے کے بعد یا حفظ قرآن کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی طرف آتے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تدبر کی طرف آتے کہ کس طرح سے ہم ان آیات قرآنیہ کو اپنی روزنامہ زندگی میں، روزمرہ زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ انہی دوستوں سے ایک طریقہ موقع ملا تھا 40 پہ واک کرتے ہوئے خیمہ قرآنی کا کانسیپٹ، جس کو پاکستان میں اسی سال موکب قرآنی کے نام سے لانچ کیا گیا، اور ان سب دوستوں نے یہ ایفرٹ کی جس کے نتائج یہ نکلے۔ میں وہ چاہوں گا آپ لوگوں کے توسل سے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے وہ آگے جائیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جب 40 پہ ساتھ دیا تو 40 کے روز لاہور کے اندر 4 جگہوں پہ موکب قرآنی لگے، اور اس میں 25 کے قریب ختم قرآن ہوئے۔ کسی ایک لمحے پہ بھی آئمہ چہاردہ معصومین نے قرآن کو فراموش نہیں کیا کہ نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لیے قرآن بہت اہم تھا۔ اس وقت جو ہمارا نوجوان ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو وہ انگیج ہے، اور اس حوالے سے ابھی ہم لوگ پیچھے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ
اور خوبصورت گرافکس کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید کو لوگوں کی زندگیوں تک جو وہ منتقل کیا جائے، اس نقطے پہ بھی بہت ضرورت ہے ہم لوگ کام کریں۔ قرآن کے سلسلے میں جو میں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میرے استاد حضرت آغا جعفر نقوی وہ قرآن سے باتیں کرنے کو کہتے تھے، سبحان اللہ، کہ قرآن سے باتیں کرو، قرآن باتیں کرنے لگتا ہے، پھر قرآن تم سے باتیں کرے گا۔